لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندنا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہلائیں۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف دہ عذاب نازل فرما دے۔ سورہ انفال کی 21 اور 32 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اوپر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کے منصوبوں کا تذکرہ سنا کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھ کر کے ساری دنیا کے انسانوں پر انعام فرمایا۔ اور میں نے پرسوں یہ عرض کیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیے جاتے تو آج نہ تو ہزاری مسجد میں ہم اس پر رونق محفل میں بیٹھتے اور نہ 5 وقت کی صدائیں گونجتی اور نہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوتی، نہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ آج ہم اللہ کا نام لینے کے لیے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ کا نام سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو کفار مکہ میں سے ایک آدمی جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ بہت ہی سرکش قسم کا انسان تھا اور یہ تاجر قسم کا آدمی تھا۔ یہ اس زمانے میں عرب ملکوں کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی تجارت کی غرض سے جاتا تھا، تو وہاں عیسائیوں اور یہودیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ملتا تھا، ان سے مل کر کے ان کے بارے میں تبادلے خیالات کرتا تھا، ان کے مذاہب کے بارے میں افسانے، قصے، کہانیاں سن کر کے آتا تھا۔ تو جب یہ باتیں ہو گئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ دیا، جان کو بچا لیا، تو یہ ضد میں آ کر کے کہنے لگا نضر بن حارث کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی کوئی حیثیت ہی نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس قسم کی کتاب ہم بھی بنا کر کے لا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے بات کو بنانے کے لیے اپنے آدمیوں میں یہ باتیں کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ آج سے 1444 سال پہلے اس قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، جب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر کئی جگہوں پر مخالفین کو، معاندین کو، حاسدین کو، دشمنان اسلام کو چیلنج کیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی چیلنج برقرار تھا اور 1444 سال گزرنے کے بعد بھی یہ چیلنج برقرار ہے کہ یہ کافر کہتا تھا کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اگر ہم چاہیں تو اس قسم کی کتاب ہم بھی بنا کر کے لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، بعشر سور مثلہ، اس قرآن کی 10 سورتوں کی مثال پیش کرو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اس کے بعد جب وہ لوگ عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج کو اور نیچے کر کے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ایک سورت قرآن کی پیش کرو، ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اس جیسی سورت لاؤ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس قسم کی ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ اچھا، تم اپنے اللہ کے علاوہ ساری دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہو، شیاطین ہو، سارے لوگوں کو بنا کر کے جمع کر لو اور بنا کر کے اس سے مدد لے لو اور تم ایک کتاب یا تو 10 سورت یا ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جنات کل اجتمعت الانس والجن، تمام انسان، تمام جنات بیٹھ کر کے جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر کے اس قسم کی ایک کتاب 10 سورت
ایک صورت بنا کر کے پیش کرو اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو۔ مکہ کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ لوگ اپنے کو عرب کہتے تھے اور اپنے علاوہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے کہتے تھے۔ ان کو اپنی زبان پر، ان کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، ہر چیز پر ان کو ناز تھا۔ ساری دنیا کو لوگ بیوقوف سمجھتے تھے، گونگے سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چیلنج کر کے کہا کہ تم کو اپنی زبان پر ناز ہے، تم کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر ناز ہے، تو چلو 10 صورت لاؤ، ایک صورت لاؤ، جنات کو، انسان کو، سب کو جمع کر کے جو جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کر کے تم لوگ جو ہے قرآن کی مثال پیش کرو۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، مقنا ابن مقنا، یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر، اس کو اپنی نثر پر، اپنی نظم پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر ان کو بڑا ناز تھا۔ نثر کے اعتبار سے اس زمانے کا ممتاز تھا، نثر نگار، نظم کے اعتبار سے اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا۔ تو لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی تم بڑے شاعر ہو، نثر نگار ہو، تم قرآن کا جواب پیش کر سکتے ہو، تم قرآن پاک کی صورتیں اس کے جواب میں پیش کر سکتے ہو، لا سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے، تم کو اپنی زبان پر اتنا عبور ہے کہ تم قرآن پاک کی مثال پیش کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں قرآن پاک کی مثال لاؤں گا، لیکن تم لوگ 1 سال کا کھانا خرچہ میرے گھر میں لا کر کے پیش کر دو، اور تم لوگ میرے پاس نہیں آنا، ہم بیٹھ کر کے قرآن پاک کی مثال اور اس کا جواب لکھیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا یہ کیا مسئلہ کوئی بڑا نہیں ہے، ہم 1 سال کا کھانا خرچہ تم کو دے دیتے ہیں اور تم قرآن پاک کا جواب لکھ کر کے پیش کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کھانا دے دیا، خرچہ دے دیا، پیسہ دے دیا، انسانی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کر دی کہ ٹھیک ہے تم یہ قرآن پاک کا جواب لکھو۔ چنانچہ ابن مقنا ایک روم کے اندر بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اس نے قرآن پاک کا جواب لکھنا شروع کیا۔ کئی مہینوں کے بعد لوگوں کو خیال ہوا کہ جا کر کے دیکھیں گے ابن مقنا کا کیا حال ہے، اس قرآن پاک کا انہوں نے جواب لکھا یا نہیں لکھا، جا کر کے دیکھیں گے۔ تو جب لوگ آئے تو دیکھا کہ اس کے ارد گرد کاغذات کا انبار پڑا ہوا ہے، کاغذات کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ادھر بھی کاغذ ہے، ادھر بھی کاغذ ہے، 4 جانب کاغذات کا انبار ہے۔ اب وہ لوگ آئے، آ کر کے کہا کہ بھئی تم نے قرآن پاک کا جواب لکھا، کچھ تم کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، تم نے کچھ صورتوں کا جواب تیار کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہا بھائی اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، میں قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی صورت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہوں اور کچھ لکھتا بھی ہوں، لیکن قرآن پاک سے جب اس کو میں ملاتا ہوں تو میرا کلام بالکل لغو نظر آتا ہے، بیکار نظر آتا ہے، تو اس کو میں کاغذ کو رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہوں، پھر ملاتا ہوں تو وہ بھی لغو نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے میرا دماغ بالکل خراب ہو گیا، میں اس کے جواب لکھنے سے قاصر ہوں، عاجز، میں لکھ نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے اس کو جواب دیا گیا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اے نضر بن حارث، تم جو یہ کہتے ہو یہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی ہوئی کتاب ہے، یہ پہلے زمانے کے قصے کہانیوں کی کتاب ہے، تم بھی لکھو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ بیکار کام ہے، یہ لغو کام ہے، اس کو میں لکھنا بیکار سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ صحابہ کرام کی باتوں سے عاجز آ گیا تو دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے 32 نمبر کی، یہ تو خلاصہ میں نے کیا سورہ انفال کے 31 نمبر کی آیت کا، اس کے بعد جب وہ بالکل عاجز آ گیا، جب لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کی جان کے پیچھے لگ گئے، تو کیا کہنے لگا، یا اللہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے اور تیری طرف سے نازل کیا گیا یہ قرآن پاک ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، میں نہیں مانوں گا، یہ تیرا قرآن نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو، یہ بزرگوں کی کہانیاں قصے ہیں، اس کو نہیں مانتا، اگر تیری طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے اور حق ہے، اگر اس کو وہ حق سمجھتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو حق نہیں سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گڑھی ہوئی کتاب ہے، یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے نازل کرتا قرآن ہے، نازل کردہ کتاب ہے، تو میرے اوپر تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب میرے اوپر نازل کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا، میں نہیں مانوں گا، چاہے یہ تیری کتاب ہو، حق ہو، کچھ بھی ہو،
لیکن میں نہیں مانوں گا، اور تو چاہے میرے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا تو دردناک عذاب دے دے، ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے سرکشی، اس کو کہتے ضد، اس کو کہتے ہٹ دھرمی، اس کو کہتے عناد، کہ جب آدمی کے دل کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، عناد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کے اندر ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنے کے لیے اور اپنی ضد پر قائم رہنے کے لیے مختلف قسم کے دلائل، مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے بہانے وہ پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال اس کے اندر پیش کی گئی ہے کہ نضر بن حارث کو معلوم تھا یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن وہ کمبخت ماننے کے بجائے کیا دعا کر رہا ہے کہ تو اگر یہ کتاب حق ہے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔